ہماری خوش قسمتی میں سے یہ بھی ہے ہماری خواتین کے اندر شعور بیدار ہوا ہے، بہت سرگرم ہوئی ہیں۔ ہماری بیٹیوں سے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، پورے ہندوستان میں جہاں جاتا ہوں ہماری بیٹیاں بہت متحرک ہیں، بڑی صلاحیت والی ہیں، زبردست لکھ سکتی ہیں، شاعری کرتی ہیں، ناولز لکھتی ہیں، بہترین سنگنگ کرتی ہیں، آرٹ کر سکتی ہیں، پینٹنگ کر سکتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ جس امت کی نئی نسل مثبت راہ پر چلے، جس امت کی نئی نسل کے اندر تعمیری فکر ہو، اس امت پر زوال نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے جی آئی او میں کتنی پیاری بچیاں، ہماری عورتوں کو دیکھ لیجئے، مجھے نہیں معلوم ہے لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سر کاؤنٹ کر لیں اور نیچے جا کر عورتوں میں سر کاؤنٹ کر لیں، وہاں کا نمبر زیادہ ہوگا یہاں سے۔ بڑی تعداد میں خواتین آتی ہیں، دین کا جوش خروش ہے۔ یہ آج بیداری آئی ہے، یہ آپ کی کوششوں سے ہے، ورنہ اسلام نے تو عورتوں کو بہت اونچا مقام عطا کیا تھا۔ عورت کو کوئی حق ہی نہیں تھا، دنیا میں آنے کا حق نہیں تھا، آ جائے تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ فیمیل انفینٹیسائیڈ کہتے ہیں اس کو، اور آج انفینٹیسائیڈ پیدا ہونے کے بعد نہیں مارتے، فیمیل فیٹیسائیڈ پیٹ ہی میں مار دیا جاتا ہے۔ عورت کو آنے کا حق نہیں، عورت کو تعلیم کا حق نہیں، عورت کو پڑھائی کا حق نہیں، عورت کو کمانے کا حق نہیں تھا۔ سب سورہ نساء پڑھ کر دیکھ لیجئے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے 9-10 حقوق عطا کیے۔ آج وہ حقوق دینے لگے ہم، اس سے پہلے نہیں دیتے تھے۔ مہر کتنا دیتے تھے پہلے زمانے میں؟ 200 روپے، 500 روپے، 786 روپے دیتے تھے۔ ہمارے زمانے کے لوگ کتنا دیتے تھے؟ 10,000 دیتے تھے۔ لیکن آج کل میں ایک نکاح پڑھا کے آیا، 4.5 لاکھ روپے انہوں نے مہر دیا۔ قرآن نے کہا کہ اس کا حق ہے عورت کا، عورت کو مہر کا حق، عورت کو کمانے کا حق، عورت کو دین کی خدمت کرنے کا حق، عورت کو سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا حق، عورت کو میراث میں حق۔ یہ مغربی دنیا میں بھی یہ حقوق نہیں پائے جاتے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے اندر یہ خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ اسلام کے قبول کرنے میں بھی ہم سے پہلے، مردوں سے پہلے تو عورتیں تھیں۔ تقدم فی الاسلام، اسلام کو پہلے کس نے قبول کیا؟ کسی مرد نے قبول کیا؟ عورت نے تو قبول کیا تھا۔ ہجرت جب ہوئی ہے، حبشہ کی ہجرت، تو پہلی بار جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو 11 مردوں نے ہجرت کی تو 5 عورتوں نے ہجرت کی ہے۔ دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ جب ہوئی ہے تو 83 مردوں نے، 83 میل لوگوں نے ہجرت کی ہے تو 21 عورتوں نے ہجرت کی ہے۔ کس دن میں پیچھے تھی؟ مردوں کا تو کوئی نقصان نہیں تھا، عورتوں کے تو کتنے نقصان ہوئے۔ حمل گر گیا، 3 عورتیں تو شہید ہو گئی راستے میں۔ ایک عورت فاطمہ بنت حارثہ زہر آلود پانی پینے کے نتیجے میں وہ بھی انتقال کر گئے، اس کے 2 بچے انتقال کر گئے۔ کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہماری عورتوں نے اس زمانے سے لے کر آج تک۔ اسلام میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ مدینہ جب ہجرت کیے تو ایسی لمبی لمبی داستانیں میں وقت اس میں نہیں لینا چاہتا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک مورخ نے پوری فہرست بنائی ہے، ہجرت کرنے والے مردوں میں تقریباً 200 لوگ رہے ہوں گے۔ مدینہ ایک 100-150 لوگ تھے، وہی 313 تھے بدر میں۔ عورتوں میں سے 61 عورتوں نے ہجرت کی مکے سے۔ بڑی جافشانیاں کی ہیں، بہت نقصان اٹھائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جس دن منصوبہ بنا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ ایک عورت کو معلوم ہو گیا، اس کی عمر 100 سال کے قریب تھی، رقیہ بنت ابی صفی۔ حالانکہ ان کا بیٹا مخرمہ بھی مسلمان تھا، چاہے تو کہہ سکتی تھی مخرمہ سے کہ دیکھو آج مجھے یہ اطلاع مل گئی ہے کہ رات کو ایک بارگی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، لیکن اس عورت نے نہیں کیا، اپنے بیٹے کو نہیں بتایا۔ یہ جو ہمارے پاس عام بات ہے کہ عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی، یہ غلط بات ہے۔ ہجرت کا جو راز ہے وہ 4 عورتوں کو معلوم تھا، اس کے بالمقابل مردوں میں صرف 2 کو معلوم تھا۔ 4 عورتوں کو معلوم تھا۔ رقیہ بنت ابی صفی، وہ عورت گئی، معلوم ہے کہ رسول اللہ کا گھر بند ہے، ان کی نوکرانی ماریہ تھی، اس سے کہا کہ تم جھکو، اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر دیوار پھلانگ کر اندر گئی۔ رسول اللہ کو بتایا کہ آج یہ فائنل ہو چکا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، لیکن انسانی کوشش، عورت نے محسوس کیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں رسول اللہ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں سے نکلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سلا کر. حضرت رات کے سفر سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کو گئے. علی کو معلوم تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کو معلوم تھا مردوں میں. عورتوں میں رقیہ کو معلوم تھا، ماریہ کو معلوم تھا. اور حضرت ابوبکر کے گھر گئے تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 عورتوں کو معلوم تھا. بتائیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی، تو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ عورتوں ہی کے پیٹ میں ٹکا ہوا تھا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض والذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سیئاتهم ولادخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری آواز کو سن لی ہے، مردوں اور عورتوں کی، اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تمہاری قربانیوں کو، مرد ہوں کہ عورت ہوں، جنہوں نے ہجرت کی، جو گھر سے نکالے گئے، جنہوں نے جنگیں لڑی، جو شہید ہو گئے، یہ سب اللہ نے کاؤنٹ کروایا. سب کے لیے اجر ہے، برابر کا اجر ہے. تو یہ پہلو بھی ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے.